روایات میں خیانت کی مذمت۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص دنیا میں اپنے پاس رکھی ہوئی امانت میں خیانت کرے گا اور اسے اس کے مالک تک نہیں لوٹائے گا اور اسے موت آ جائے گی تو وہ میری ملت میں رہتے ہوئے نہیں مرے گا، یعنی وہ مسلمان کی موت نہیں مرے گا۔ ایسا شخص جب خدا سے ملاقات کرے گا تو خدا اس پر غضبناک ہوگا، اور جو شخص خیانت کا مال خریدے اور وہ یہ جانتا ہو کہ یہ خیانت کا مال ہے تو وہ بھی خیانت کرنے والے شخص کی طرح ہے، تو وہ بھی خیانت کا مال ہے تو وہ بھی خیانت کا مال خریدے اور وہ جانتا ہو کہ یہ خیانت کا مال ہے تو وہ بیچنے والے شخص کی طرح ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اور اس کو جہنم میں ڈال دینے کا حکم دیا جائے گا، پھر وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے گہرے گڑھے میں گرا پڑا رہے گا۔ رسول خدا کا ارشاد یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو اسے نہ تو مکر سے کام لینا چاہیے اور نہ ہی کسی کو دھوکہ دینا چاہیے۔ میں نے جبرائیل سے سنا ہے کہ مکر و فریب جہنم کی چیزیں ہیں۔ پھر رسول نے فرمایا، وسائل شیعہ کتاب امانت باب نمبر 3 میں، ہم میں سے نہیں ہے جو کسی مسلمان کو فریب دے اور ہم میں سے نہیں ہے جو خدا پر ایمان لانے والے کسی شخص کے ساتھ خیانت کرے۔ اصول کافی میں یہ حدیث ہے کہ 3 حضرتیں ایسی ہیں جو آدمی کے نفاق کی طرح علامت ہیں، اگرچہ وہ نماز روزے کا پابند ہو اور خود کو سچا مسلمان سمجھتا ہو۔ جھوٹ و وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، یہ حدیث نبوی ابھی وعدہ خلافی کے باب میں گزر چکی ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، 4 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک بھی اگر کسی کے گھر میں داخل ہو جائے تو وہ مالی اعتبار سے تباہ ہو جاتا ہے اور کبھی برکت کے ساتھ وہ گھر آباد نہیں رہتا۔ وسائل شیعہ خیانت، چوری، شراب خوری، زنا۔ پس جس گھر کے کسی فرد یا افراد میں ان 4 برائیوں میں سے کوئی برائی پائی جائے تو اس گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے اور وہ گھر مالی اعتبار سے تباہ ہو جاتا ہے۔ مثلا چوری کرنے والے کے گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے، نہ یہ کہ جہاں چوری کی جائے۔ خیانت باعث فقر و فاقہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، وسائل شیعہ کتاب امانت کا لحاظ دولت مندی اور مالی پریشانی سے بے نیازی کا موجب ہے، جبکہ خیانت مالی پریشانی اور فقر کا سبب ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مدینے میں ایک خاتون ہیں جن کے پاس لوگ تربیت کے لیے اپنی بچیاں چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس جیسی بے نیاز خاتون نہیں دیکھی گئی جو تھوڑی سی روزی میں بھی بڑے آرام سے گزارا کر لیتی ہیں، اسے بھی اپنی مالی اعتبار سے پریشان نہیں دیکھا گیا۔ امام نے فرمایا، وسائل شیعہ کتاب امانت باب نمبر 1 حدیث نمبر 5، اس کے لیے کہ وہ خاتون سچ بولتی ہے، امانت کا لحاظ کرتی ہے، یہ ایسے کام ہیں جو روزی اور کشادہ حالی کا باعث بنتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث وسائل شیعہ میں موجود ہے۔ کسی شخص کے لمبے لمبے رکوع سجود کو نہ دیکھو، چونکہ ممکن ہے یہ اس کی عادت ہو، ایسی عادت ترک کرنا اس کے لیے سخت مشکل ہو، لیکن سچ اور امانت داری کو دیکھو۔ یعنی 2 خصلتیں ایسی ہیں جو ایمان کے قوی ہونے اور آدمی کے سعادت مند ہونے کی دلیل ہیں۔ امانت خواہ کسی کی بھی ہو۔ ہمارے پاس ایسی بہت سی روایتیں ہیں جن کا موضوع یہ ہے کہ امانت خواہ کسی کی بھی ہو اس کا لحاظ واجب ہے، اس میں خیانت حرام ہے، خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو اس کی امانت کی حفاظت واجب ہے، یہاں تک کہ ناسبی لوگوں یعنی اہل بیت علیہ السلام سے کھلم کھلا دشمنی کا اظہار کرنے والوں کی امانت کا بھی خیال رکھنا واجب ہے، حالانکہ ناسبی لوگ بدترین قسم کے کافر ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، وسائل شیعہ کتاب امانت باب نمبر 3 صفحہ نمبر 641، خدا سے ڈرو اور جس شخص نے بھی تمہارے پاس امانت رکھوائی ہے اس کی امانت بر وقت لوٹا دو۔ اگر علی کا قاتل بھی مجھے امین سمجھے میرے پاس کوئی امانت رکھتا ہو تو میں اسے ضرور بر وقت لوٹا دیتا۔ اسی حدیث میں ہے، پس خدا سے ڈرو، گورے کالے سب کی امانتوں کا خیال رکھو، اگرچہ امانت رکھنے والا شخص خارج ہو، حضرت علی کے دشمنوں میں سے ہو، اگرچہ امانت رکھنے والا شخص شام کا رہنے والا ہو، اہل بیت کے خلاف لڑنے والا یا ان سے دشمنی رکھنے والا ہو۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، کیا ناسبی یعنی اہل بیت علیہ السلام کے کھلے دشمن کی امانت میں خیانت میرے لیے جائز ہے؟ امام نے جواب دیا، ہر اس شخص کی امانت کا لحاظ کرو جس نے تمہارے پاس امانت رکھوائی ہے یا تم سے نیک مشورہ طلب کیا، اگرچہ وہ حسین کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ اس جیسی ایک اور روایت ہے، حسین شیبانی کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا، آپ کے چاہنے والوں میں سے ایک شخص ہے جو بنی امیہ کا مال اور خون اپنے اوپر حلال سمجھتا ہے اور بنی امیہ کے لوگوں کی کچھ امانتیں بھی اس کے پاس ہیں۔ وسائل شیعہ، امام علیہ السلام نے فرمایا، امانت کو اس کے مالک تک بر وقت اور بحفاظت لوٹا دو، اگرچہ امانت رکھوانے والے مجوسی ہی کیوں نہ ہوں۔ چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے کوئی بھی نبی مبعوث نہیں فرمایا مگر کہ سچ بولنے اور نیک و
بعد ہر قسم کے لوگوں کی امانت کا لحاظ رکھنے کے لیے حکم کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ محمد بن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے ابو الحسن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے دوسرے شخص کے پاس کچھ قیمتی مال امانت کے طور پر رکھوایا گیا تھا۔ امانت کی ذمہ داری قبول کرنے والا شخص عرب ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے کہ امانت میں سے کچھ نہ لوٹائے، جبکہ امانت رکھوانے والا شخص خبیث اور خارجی اہل بیت کا دشمن ہے۔ وسائل شیعہ امام نے فرمایا اس کے پاس خدا کی امانت رکھائی گئی ہے، یعنی ایسی امانت رکھائی کہ جس کے لحاظ کا خدا نے حکم دیا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے شیعوں سے فرماتے ہیں کہ وسائل شیعہ کتاب امانت میں تمہارا فرض ہے کہ تم امانت کو بر وقت ادا کرو۔ شیطان بہکاتا ہے ہر وہ کام جو شرعی لحاظ سے اہم ہوتا ہے، جتنا زیادہ اہم ہوتا ہے شیطان اس بارے میں اتنا ہی زیادہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص کے پاس امانت رکھائی گئی ہو وہ اسے بر وقت ادا کر دے تو وہ جہنم سے بندھی ہوئی اپنی 1000 گروہ کو کھول دیتا ہے۔ پس امانت کی ادائیگی کے سلسلے میں سستی نہ کرو۔ بے شخص جس شخص کے پاس امانت رکھائی جاتی ہے ابلیس اپنے 100 سرکش اور مددگار شیطانوں کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے تاکہ وہ اسے گمراہ کریں، اس کے دل میں خیانت کا وسوسہ پیدا کریں، وہ اس وقت تک اس کے پیچھے لگے رہیں جب تک وہ اسے ہلاکت میں نہیں ڈال دیتے، بس وہی ان کے شر سے بچا رہتا ہے جس کو خدا بچائے۔ حضرت محمد کا لقب امینہ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں سب نے نقل کیا ہے کہ اسلام آنے سے قبل کفار قریش آن حضرت کو آمین کے لقب سے پکارتے تھے۔ آپ کی امانت داری پر مشرکوں تک کو اتنا بھروسہ تھا کہ وہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھایا کرتے تھے۔ یہ صرف قبیلہ قریش کا حال نہیں تھا بلکہ عرب کے تمام قبیلوں علاقوں کے لوگوں کو بھی آن حضرت کی ایمانداری پر اعتماد تھا۔ جب وہ حج کے زمانے میں مکہ آتے تھے اپنی امانتیں رسول کے سپرد کر جاتے تھے۔ اسلام کے جانے کے بعد یہی حال رہا۔ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ رسول خدا کو مدینے کی جانب ہجرت کرنی تھی تو انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو وہ تمام امانتیں سپرد کر دی تھی اور فرمایا تھا ہر روز صبح و شام مکہ میں ندا کرو جس شخص نے بھی محمد کے پاس کوئی امانت رکھائی تھی آئے تاکہ اسے لوٹا دو۔ خیانت کی قسمیں۔ امانت کی ضد خیانت ہے اور خیانت کی 3 قسمیں: خدا کے ساتھ خیانت، رسول کے ساتھ خیانت، لوگوں کے ساتھ خیانت۔ امانت خدا سورہ احزاب میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 72 میں ہم نے اپنی امانت کو سارے آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا جو انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک انسان اپنے حق میں بڑا ظالم و نادان ہے۔ یا خدا کی امانت سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ وہ امانت نعمت عقل ہے، اس امانت کی صحیح حفاظت یہ ہے کہ اس کے ذریعے آدمی اپنے معبود کو پہچانے، ان کی راہ پر چلے۔ بعض کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے واجبات اور محرمات کو جو احکام اپنے پیغمبر کے توسط سے بندوں تک پہنچائے ہیں وہ خدا کی امانت میں اور ان کی پابندی ہی امانت کی حفاظت ہے۔ ظاہر ہے کہ آسمان زمین میں پہاڑوں میں بس اتنی صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ ایسی امانتوں کی حفاظت کر سکیں، اس لیے انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، لیکن انسان ایسی صلاحیت رکھنے کی وجہ سے قبول کر لیا۔ بے شک انسان ظلوم اور ظالم ہے، یعنی غضب والی قوت کو عقل والی قوت پر ترجیح دے دیتا ہے، امانت خدا میں خیانت کر بیٹھتا ہے۔ بے شک انسان جہول و نادان ہے، اپنی شہوت والی قوت کی پیروی کر بیٹھتا ہے اور اس کے زور میں امانت خدا میں خیانت کرنے کے عذاب سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ دولت عقل اور امانتوں داریاں۔ عقل بھی خدا کی ایک بہت بڑی امانت ہے، اس کی ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہر وقت عقل ہی کا لحاظ کرے، کوئی ایسی بات یا حرکت نہ کرے جو عقل کے کام یا اذن کے بغیر ہو۔ اگر آدمی عقل کو مغلوب کر کے رکھے، شہوت یا غضب جیسی قوتوں کی پیروی کرے تو خدا کی اس اہم امانت میں خیانت کر بیٹھے گا۔ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو جو تکالیف شرعیہ دی ہیں، یعنی ان کے لیے حلال حرام کو بیان فرمایا، ان کی نسبت امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ہر ممکن کوشش کر کے اپنی شرعی ذمہ داریوں کو سمجھے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی مسئلے میں یہ تک نہ جانتا ہو کہ اس بارے میں حکم خدا کیا ہے۔ اپنی تکلیف شرعی کو سمجھ لینے کے بعد اس سلسلے میں امانت داری کا تقاضا یہ بھی ہے اسے دل کی گہرائی سے قبول کرے، اس پر مکمل طور سے عمل پیرا ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں تفسیر صافی میں خدا اور رسول کے ساتھ خیانت ان کی نافرمانی ہے۔ جہاں تک امانت میں خیانت کا تعلق ہے، ہر انسان خدا تعالیٰ کے دیے ہوئے فرائض کا امانت دار ہے، یعنی واجبات خدا ہر انسان کے پاس امانت ہیں اور اس امانت کی حفاظت ان کی پابندی ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا تو بے چین ہو جاتے تھے، لرزنے لگتے تھے، ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہونے لگتا تھا۔ لوگ ان سے کہتے تھے کہ امیر المومنین یہ آپ کا کیا حال ہو رہا ہے؟ امام علی علیہ السلام فرماتے تھے کہ تفسیر صافی میں نماز کا وقت آ گیا ہے، اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے جسے خدا نے آسمان و زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تھا،
انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کیا تھا اور اس سے خوف محسوس کیا تھا۔ البتہ یہ بات صرف نماز سے مخصوص نہیں ہے، تمام فرائض الہی خدا کی عمارت میں البتہ نماز ایک انتہائی اہم فریضہ ہے۔ احکام دین دوسروں تک پہنچائے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں لوگوں کی اکثریت خدا کی امانتوں میں خیانت کر رہی ہے۔ لوگ دنیا، مادہ پرست، حرص اور شہوت میں اتنے مگن ہیں کہ کسی کو احکام دین سیکھنے کی فکر تک نہیں ہوتی۔ عمل کرنا تو دور کی بات، روز بروز ذہن کے اثار محو ہو جاتے جا رہے ہیں، فرائض الہی کا لحاظ کم ہوتا جا رہا ہے۔ پس اس زمانے میں پہلے سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے لوگ نہ صرف یہ کہ خود احکام دین حاصل کریں بلکہ دوسروں تک بھی پہنچائیں، خود بھی عمل کے سلسلے میں لاپرواہی نہ کریں، دوسروں کو بھی عمل کی تاکید کریں۔ امانت رسول خدا، شیعہ اور سنی دونوں کے پاس یہ حدیث مسلم ہے۔ رسول اکرم نے اپنی وفات سے قبل فرمایا تھا، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی۔ بہار الانوار جلد نمبر 6 میں تم لوگوں کے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک تو کتاب خدا ہے اور ایک میری عطرت ہیں۔ اس کے بعد کا جملہ تاریخ میں یہ ہے کہ میں قیامت کی دن تم سے سوال کروں گا، ساتھ کیا کیا؟ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ قرآن و عطرت کو ثقلین دو گراں چیزیں اسی لیے کہا گیا کہ ان کی پیروی بہت گراں گزرتی ہے۔ یہ ایسی عمارتیں ہیں جن کا لحاظ بہت بھاری ثابت ہوتا ہے۔ سچا مسلمان وہی ہے جو اتنی باری ذمہ داریاں اٹھا لے، قرآن کے احکام پر عمل کرے اور اہل بیت رسول کی پیروی کرے، لیکن افسوس ہے کہ امت محمدی نے اتنی اہم امانتوں کا خیال نہیں رکھا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں قیامت کے دن رسول کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اے کاش کہ ہم اس قوم میں رسول کی اس اکثریت میں شامل نہ ہوں جس کی رسول خدا سے شکایت کریں گے۔